رب ہے نا، رب ہے. تو وہ یہ بتا رہا ہے جیسے چیزوں کے نتیجے فوراً نہیں ہو جاتے، اپنے پروگرام کے مطابق جا کر ان کا نتیجہ نکلتا ہے. اس یونیورس کا، اس جہان کا نتیجہ آخرت ہے. جیسے ایک بیج بونے کے بعد اس کو بڑے ہونے تک کئی مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، پھر وہ جا کر ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح قیامت بھی یہ جہان ہے، اس دنیا کے اندر چلنا ہے اور پھر آ کر جا کر اس کا نتیجہ نکلنا ہے. اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا نتیجہ نکلے گا. اور جو ہے نا سمجھدار بندے، سمجھدار میں کہہ رہا ہوں کہ سمع بصر فؤاد کو جو استعمال کرتے ہیں ان کی قدردانی کرتے ہیں، اور پھر وہ انبیاء علیہ السلام کی بات کا دھیان کرتے ہیں. اور ہمارے زمانے میں ہمارے سامنے وہ قرآن کریم کی آیات، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر وہ غور و فکر کرتے ہیں. بہت سے انگریز لڑکے لڑکیاں مجھے ملے ہیں زندگی میں، ملتے ہیں اب بھی، اب تو خیر میرا ملنا جلنا اتنا نہیں رہا. اور وہ ان میں سے بہت مجھے یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس گڈ جاب ہے، گڈ گھر ہے. یعنی وہ جو ہماری ایک لینگویج ہوتی ہے نا، اچھی کار، اچھا کار، اچھا کھانا، اچھا پینا، یہ ہو تو بس ٹھیک ہے. اس کا میں ساری کا ترجمہ کیا کرتا ہوں بلز. وہ کہتے ہیں بلز پے ہو رہے ہیں. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں. وائی آئی ایم ہیئر، واٹ از مائی لائف پرپس. یعنی وہ بلز پورے ہو رہے ہیں، فزیکل نیڈز بھی پوری ہو رہی ہیں، مگر ایک ان کے اندر سپارک ہے جو ان کو سوچنے کے لیے کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، بس یہی زندگی ہے، کھا لیا پی لیا اور سو گئے بس. تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا کچھ ہو. حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، انہوں نے بھی اسلام بھی قبول نہیں کیا، مگر ان کے اندر ایک کیفیت جو ہے نا وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کے اندر یہ کیفیت ہے، وہ سپارک ہے جن کے اندر، اور وہ کیفیت جن کے اندر ہے نا، اے میرے حبیب علیہ السلام، اے میرے حبیب، ایک تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈ کر لیا، اور ایک وہ ہیں جن کے اندر ابھی زندگی کی رمق باقی ہے. کیا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے، آگے جا کر آیتوں میں اسی بات کی تشریح آتی ہے سورہ یاسین کے اندر. وہ ہیں تو ان کو انما تنذرو، سوری میں وہ پچھلی آیت کا پڑھ دیا تھا، مطلب تنذرو وہ تو جانے کی ضرورت ہے. انما تنذرو، اب پہلے تنذرو آیا ہے اور تنذرو کا مقابل خشیہ آیا ہے. تو اب جب ہم کسی چیز کے معنی سمجھنا چاہتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں وہ کس لفظ کے مقابل آیا ہے. تو اس کا مطلب ہوا جو تنذرا کا مطلب ہے نا، اس کے قریب قریب خشیہ کا مطلب ہے کہ جن کو یہ پتہ چل گیا ہے، جن کے اندر زندگی کی رمق باقی ہے، جو یہ احساس رکھتے ہیں، اور وہ احساس اللہ تعالیٰ کا ہے، رحمان کا ہے، اور وہ اس کے وقت آنے سے پہلے اس کا احساس رکھتے ہیں. ہاں جب ان کو تو بتائے گا تو وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے. اور وہ لوگ ہیں فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، ان کے لیے ان کو مبارکباد دے دے. مبارک کس بات کی مبارک ہے؟ ایک تو تم نے اپنے آپ کو گرنے سے، آنے والے وقت سے، خطرات سے محفوظ کر لیا. یہ مغفرہ کا وہ میں لغوی معنی کر رہا ہوں، دوسرا بھی میں کرتا ہوں. یہ جو موٹر سائیکل چلانے کے لیے وقت اوپر وہ پہنتے ہیں، کیا اس کا نام ہوتا ہے، وہ جو کور کرنے کے لیے یا ورکر جو پہنتے ہیں، اس کو بھی مغفرہ کہتے ہیں، جس سے وہ حفاظت ہو جاتی ہے، کوئی چیز اس کے اوپر لگے نہ یا وہ گر جائے تو وہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، اسے بھی مغفرہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے
برا وقت آنے سے پہلے اس کے آنے کے لیے اپنی حفاظت پہلے کر لی. کیسے حفاظت کر لی؟ من اتبع الذکر کے ساتھ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، انہوں نے اس کو سن لیا، اس پر وہ ایمان لائے، انہوں نے آنے والے خطرے سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. مبارک ہے ان کی اس حفاظت پر، مبارک ہے اس بات پر کہ انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. اور آگے ہے جو دوسرا معنی بھی اس کا کر لیں، اس سے پہلے جو ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں کفر کے زمانے میں، اللہ تعالیٰ کی شان، قدرت، علم کو نہیں مانا، اس زمانے میں جو ان سے غلطیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، کفر ہوا، شرک ہوا، جب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی بات سن کر اس پر ایمان لے آئے، عمل صالح شروع کر دیے، تو گویا جو کچھ انہوں نے پہلے کیا تھا اس کی مغفرت کا انہوں نے سامان کر لیا، ان کو اس سے معافی مل گئی. اب جب وہ معافی مل گئی تو مبارک، مبروک، کنگریچولیشن، مبارک ہو اس کو. اور ایک تو وہ کوتاہیاں ختم ہو گئی، دھل گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. اور وہ جو دوسرا معنی میں لغوی بیان کر رہا ہوں، کہ یہ جو لغوی معنی میں بیان کر رہا ہوں، یہ ذرا وہ عادت ہو گئی ہے تھوڑی سی ویسٹرن لوگوں سے بات کرنے کے، ان کو یہ ذرا بات ایزیلی سمجھ آ جاتی ہے. وہ میرا ایک ایکسپیرینس ہے، معاف کیجیے گا مجھے اس سے. اور وہ اجر کریم، ان کے لیے اجر کریم ہے. کیا بات ہے! اجر کریم کا مطلب ہے باوقار خوشخبریاں. یہ جو میرے سامنے ترجمہ ہے، ایک باوقار خوشخبریاں. لیکن کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جاری و ساری رہنے والیاں، یعنی ان کے لیے یہ اب نہیں ہے کہ عنایات ان پر ہوں گی اور ان کو کی اینڈ ہو جائے گا. نہیں، وہ اینڈ لیس ہیں. اجر غیر ممنون اس کی ایک تعبیر ہے، اور وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے. اور یہ اس چیز کا بدلہ ہے، ان کو ریوارڈ ہے اس چیز کا. کس چیز کا؟ کہ جو انہوں نے من اتبع ذکر کیا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے. اب یہ تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی، اس کے لیے وہ میں خواہ مخواہ اس طرف چلا گیا ہوں. آگے وہ جو قیامت کا ذکر ہے، اب وہ آ گیا. ذہن میں یہ بات رہے کہ وہ پیچھے ایک خاص لوگوں کا ذکر ہوا ہے، اور وہ خاص لوگ ہیں جو مردہ ہیں. ان کے گلے میں گاڈر ہیں، بقول شاہ صاحب کے، سریے نہیں، گاڈر ہے، ایگو ہے، ضد ہے، اناد ہے. اور کیا بات ہے، ہم نے اس نبی کو نہیں ماننا. کیوں نہیں ماننا؟ یہ بنی ہاشم سے کیوں ہے؟ دیکھیں گاڈر کس طرح کا ہے، عجیب گاڈر ہے. یہ بنی ہاشم میں سے ہے، یہ ہمارے قبیلے سے کیوں نہیں ہے، بنی مخزوم سے کیوں نہیں ہے، فلاں سے نہیں ہے. ایک طرف یہ گاڈر ہے. اور دوسرا اہل کتاب کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں یہ بنی اسحاق سے کیوں نہیں ہے. یہ ایک الگ گاڈر ہے، سریہ بھی نہیں، گاڈر، جیسے شاہ صاحب کہتے تھے کہ نہیں ماننا. یہ باتیں کر کے انہوں نے اپنے آپ کو گویا مردہ کر لیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین آیا ہے. اب اس کے دو معنی اس دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے. میں ٹرائی کرتا ہوں کہ دونوں ہو جائیں، یا ایک کرتا ہوں، ٹائم بڑی تیزی سے گزرتا ہے. قیامت کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں. قیامت ہوگی، اللہ لائے گا، اللہ جانتا ہے. یعنی اللہ قیامت لانے پر قادر ہے، وہ حساب کرنے پر قادر ہے، وہ ہر ایک کے اعمال کو جاننے پر قادر ہے. اور پھر عالم بقا میں ان کو، جنتیوں کو جنت کی بقا کی زندگی دینے پر قادر ہے،
اور جو دوسرے دوزخی ہوں گے ان کو وہاں رکھنے پر وہ قادر ہے. تو قادر علم کے اعتبار سے بھی. اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو شان تھی اسی پر وہ جو مخاطبین تھے اول تھے، اور آج بھی میرے ساتھ سینکڑوں بار ہماری لوکل کمیونٹی کی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اٹ از امپاسبل. کوئی کمپیوٹر ابھی ایجاد نہیں ہوا کہ جو کسی کی ایک سانس کا ریکارڈ رکھ سکے، کسی کے ایک ایکشن کا ایجاد رکھ سکے. کوئی کمپیوٹر نہیں. نیور از نو پاسبل. ہاؤ کین بی پاسبل کہ اگر قیامت ہو اور ہر بندے کا پتہ ہو، اس کی نیتوں کا بھی پتہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں 2 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ڈیڈ کے بعد اٹھنا. اب وہ بچے ہوتے ہیں نا، بچیاں جو ہماری کمیونٹی کے ممبر نے، وہ کہتے ہیں مجھے 70 ایئرز ایج ہو گئی ہے، میری 70 ایئر ایج ہو گئی ہے. اس 70 ایئر ایج کے اندر میں نے کبھی کسی مردے کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا. I never seen, believe me, I never seen. یعنی وہ اپنے سٹائل سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اب جب میں نے نہیں دیکھا، میری ماں نے بھی نہیں دیکھا، میرے دادے نے بھی نہیں دیکھا. وہ سورہ جاسیہ میں آتا کہ ہمارے باپ دادا کو فَاتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کسی نے نہیں دیکھا. تو جب وہ تو کہتے تھے ان کو لاؤ تاکہ وہ ہمیں بتائیں. تو یہ کیسے ہوگا؟ نہیں کوئی نہیں، یہ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. تو اگر تو ایتھیسٹ ہے تو وہ کہے گا نہیں کر سکتا، اور اگر وہ اگنوسٹک ہے تو کہے گا پھر بولتے بھی نہیں ہیں I'm not sure، پتہ نہیں، بٹ نوٹ اوور ہول نو. اب وہ جو اس وقت کے قرآن کے مخاطب اول تھے، جو عرب کے کفار و مشرکین تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور علم کو وہ بالکل نہیں مانتے تھے کہ کیسے وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اس کے پاس ریکارڈ کیسے ہوگا، کیسے وہ جانے گا. اب وہ جو دنیا کی بات ہے یہ میں بعد میں کرتا ہوں. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بادشاہی آواز آئی ہے. اِنَّا بادشاہی آواز، نحنو بادشاہی آواز، نحیی الموتیٰ بادشاہی آواز. واہ، 3 بادشاہی آوازیں ہیں. شہنشاہ ہے، شہنشاہوں کا بلکہ ایک ہی شہنشاہ ہے اس معنی میں. تو شہنشاہوں کا شہنشاہ یہ ہے نا کہ دوسرے بادشاہ ہیں، پر وہ اس معنی میں تو دنیا کے بادشاہ نہیں ہوتے نا. خالق کل شے، اس معنی میں کوئی بادشاہ تھوڑا ہے. اور خالق کل شے وہو بکل شیء علیم، اس معنی میں وہ تھوڑا ہے شہنشاہ. اس کے وہ تو ایک ہی ہے. شہنشاہوں کا شہنشاہ نہیں، بلکہ شہنشاہ ایک ہی شہنشاہ ہے. اس لیے وہ ایک روایت کے اندر بھی نا یہ شہنشاہ کے اوپر ایک لفظ آتا ہے، اور وہاں وہ مراد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اور اللہ تعالیٰ مراد ہوتا ہے کہ یہ کسی اور کو نہ کہا جائے. یہ شہنشاہی آوازیں ہیں. باقی میں نے چھوڑ دیا ایک اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ، ساری شہنشاہی آوازیں ہیں. رویلٹی کی آواز ہے، رویل آواز. تم کہتے ہو کہ کسی نے کیا کیا، کوئی کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا آج کے زمانے میں. وہ کہتے تھے کیا پتا اتنے لوگ کو، کہیں کوئی دور مرا، کوئی نیڑے مرا، کون جانے گا، کون زندہ کرے گا، کیا ہوگا، کون زندہ کرے گا. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ایک بات سنو، ہم زندہ کریں گے. ہم زندہ کریں گے. ہاں میں ہوں نا، میں زندہ کروں گا، یہ میری طاقت ہے. اگر اللہ کے زندہ کرنے کا وہاں کوئی منکر نہیں تھا تو اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي کہہ کر اتنا زور دے کر کیوں کہا گیا میں زندہ کروں گا، میں زندہ کروں گا، میں زندہ کروں گا، ہم زندہ کریں گے، ہم زندہ کریں گے. یار تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے دوستوں کو وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کفار و مشرکین مانتے تھے کہ اللہ زندہ کر سکتا ہے، وہ خالق و مالک مدبر، وہ سارا کچھ مانتے تھے. اگر وہ سارا کچھ مانتے تھے تو پھر یہ کیوں آیا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى؟
میری قدرت ہے، میری طاقت ہے، میں زندہ کروں گا۔ اور آگے ہے اب وہ علم کی بات آنے لگی، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ میں نے ریکارڈ بنا رکھا ہے، ایوری تھنگ از بینگ ریکارڈڈ۔ تمہاری سانس سے لے کر تمہاری خیالات تک، تمہارے تمام ایکشنز، ایک ایک چیز جس کو اعمال نامہ کہتے ہیں، وہ میں نے ریکارڈ کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے، جمع کیا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک اصطلاح ہے، اگر محاورے میں کہیں کہ اس کا معنی تو یہ میں جانتا ہوں، اور اگر اس کو یہ کہیں جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا، تیری ایک ایک گل میں لکھ کے رکھی ہے، تو وہ ہم نے لکھ کے تھوڑی رکھی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی تعبیر ہے، کیا شان ہے اس کی۔ وَنَكْتُبُ، میں نے ایک ایک تمہارا لکھ کے رکھا ہے۔ کیا تم یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ اللہ یہ کر نہیں سکتا، أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، تم کیوں اسے قادر نہیں مانتے؟ وہ کیوں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ وہ کرے گا اور کر کے دکھائے گا، اور میں ہوں زندہ کر رہا ہوں، اور میں ہوں جو ریکارڈ جمع کر رہا ہوں۔ وَآثَارَهُمْ، جو تم یہاں کر رہے ہو نا، یہ صرف یہاں نہیں ہے، یہاں سے ٹرانسفر ہو رہے ہیں اور یہ اپنی دوسری جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ جہاں پہنچ کر ان کا حساب ہونا ہے۔ اور جو یہاں رہ گئے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، آگے چلے گئے ہیں، ان کے آثار تو یہاں ہیں، لیکن وہ یہاں ہوں وہاں ہوں، سب کو میں نے لکھ رکھا ہے۔ ایک تعبیر یہ فرمائی، میں جانتا ہوں، وَنَكْتُبُ وَنَعْلَمُ، میں جانتا ہوں، لکھ رکھے ہیں، جو یہاں کیے ہیں، جو یہاں آثار ہیں وہ بھی، اور جو آگے چلے گئے وہ بھی۔ کیا مطلب ہے؟ تمہارا ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، خواہ وہ گڈ ہو یا وہ بیڈ ہو۔ کیا یہاں ہے، آثار اس کے یہاں ہے، نتیجہ بھی یہاں بھی ہوتا ہے لیکن قلیل، فل نتیجہ جو ہے وہ وہاں ہوگا، اور میں نے اس ریکارڈ کو رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک تعبیر ہے گئی علم الہی کی۔ اب دوسری تعبیر سنیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ایک اعمال نامہ ہے، ایک میری کتاب ہے، اور وہ ایک ریکارڈ ہے جہاں ریکارڈ رکھا جاتا ہے، اور اس کتاب کے اندر میں نے ایک ایک چیز کو محفوظ کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے علم کی تعبیریں ہیں۔ کسی زمانے میں جبریہ قدریہ نے نا ان پایا سی ان مسئلوں کے اوپر، لیکن یہ علم الہی کی تعبیریں ہیں ساری۔ یہ باریک تر میں بات کر رہا ہوں، بچے بچی جب بڑے ہوں گے نا، زیادہ قرآن پڑھیں گے تو ان کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ جبریہ قبریہ نے کیا یہاں کوئی جبریہ کا ان کا وہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں تک کہ کام کرنے کے بعد اللہ کو پتہ چلتا ہے، یہ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے یہ سارا جمع کیا ہے اور میں نے اس کو رکھا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بات بھی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بات بھی کی ہے۔ اب میں دوسری بات چھوڑنا چاہتا تھا لیکن میں کر دیتا ہوں، وہ بھی ٹائم کے سبب سے میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ واہ، میں نے یاسین کو بھیجا ہے اور یہ میرا رسول ہے۔ اب اس کی شان اور اس کی عظمت کیا ہے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، یہ بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ جیسے یہ یہاں مردوں کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح میں قیامت کو مردوں کو زندہ کروں گا۔ یہ یہاں کیسے زندہ کرتا ہے؟ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا، کیا جنہوں نے میرے علم و قدرت کا انکار کیا، میرے حبیب کو پہچانا نہیں اور سمجھ لیا کہ یہ بیکار زندگی ہے،
انہوں نے گویا اپنے آپ کو مردہ بنا لیا۔ اب جب انہوں نے اپنے آپ کو مردہ بنا لیا تو میں نے ان کو آواز دی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ یہ اکیلی آواز رسول کی آواز نہیں ہے، اس کے ساتھ میری آواز ہے، میری صدا ہے، میری ندا ہے۔ آؤ، اس وقت تم مردے ہو تو میرے حبیب کے پاس آؤ، وہ تمہیں زندہ کر دے، وہ تمہیں زندگی عطا فرما دے۔ لما یحییکم، وہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کا مقصد ایک جگہ بیان فرمایا کہ میں آیا اس لیے ہوں کہ انسان جب تک صرف انسان رہتا ہے، حیوانی سطح پر رہتا ہے، اپنے آپ کو کھانا پینا سونا فزیکل لائف کے اوپر کھڑا رکھتا ہے تو وہ انسان ہوتا ہے۔ لیکن میں اس لیے آیا ہوں کہ انسان کو انسانیت سکھلا دوں۔ جب تک وہ حیوانی سطح پر ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، اور جب میں اسے انسانیت سکھلا دیتا ہوں، مکارم اخلاق بتا دیتا ہوں، پھر وہ انسانیت کے درجے پہ آ جاتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر انا نحنو شہنشاہی کے معنی، بادشاہ کے معنی، شہنشاہ کے معنی میں زندہ کروں گا۔ اس کے بعد یہ لفظ آگے آتا ہے مختلف مقامات پر، اب ان کو میں نہیں لا سکتا کیونکہ وہ ہو گیا ہے ٹائم۔ ایک آیت جو میں ضرور پڑھنا چاہتا تھا، ہاں، جہان فنا ہوگا، ریکارڈ ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، ملاقات کرنی ہے۔ اب یہ جب باتیں کی گئیں تو وہ جو لوگ تھے اس وقت مخاطب اول جو تھے، انہوں نے اس کے اوپر کیا کہنا شروع کیا؟ ہاں، انہوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ ان کے سامنے ایک ہی بات تھی، وہ شاعروں کو سنتے تھے۔ جب وہ شاعروں کو سنتے تھے تو بس شاعری ان کے دماغ کے اوپر سوار تھی۔ اور شاعر کیا کہتے تھے؟ شاعر ایسی باتیں کرتے تھے کہ جو نہ ہونے والی ہوتی تھی۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کی بجائے، نبی کہنے کی بجائے، وہ انہوں نے مخالفت میں یہ سمجھا کہ ہم اس کو نا شاعر کہتے ہیں، تو انہوں نے حضور کو شاعر کہا۔ قرآن کریم میں یہ بہت جگہ جگہ آتا ہے، لیکن صافات کی ابتدا میں وہاں پر ہے لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ جب حضور نے فرمایا نا بس اللہ، وہ اللہ ایک ہی ہے، اس کے سامنے بدماشی نہ کرو، تو آگے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، آگے سے وہ کہتے ہیں قالوا ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ بتائیں، وہ کہتے ہیں یہ شاعرانہ باتیں ہیں۔ اب وہ شاعرانہ باتیں کس بات کو کہہ رہے ہیں؟ حضور کہہ رہے ہیں بنانے والا وہ ایک، چلانے والا وہ ایک، فنا کرنے والا وہ ایک، اعادہ کرنے والا وہ ایک، وہ تنہا ہے اور وہ تنہا سارا کچھ کرتا ہے۔ جب آپ یہ وحدانیت کی باتیں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب ہے سورہ صافات کے اندر، اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں یہ شاعرانہ باتیں ہیں۔ اب حضور فرما رہے ہیں قیامت ہوگی، پورا یاسین کا موضوع ہے، اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ رکھا ہے، وہ زندہ کرے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو شاعرانہ باتیں ہیں۔ اب جن کو وہ شاعرانہ باتیں کہہ رہے ہیں نا، انا نحن نحیی الموتى، اس کو وہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما علمناہ الشعر، یہ آیت میں تلاوت کرنا چاہتا تھا، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له۔ یہ جو باتیں انہوں نے فرمائی ہیں یہ شاعری نہیں ہے، نحیی الموتى والے، وہ نقط وہ نہیں ہے۔
شاعر حقائق سے بحث نہیں کرتے، وہ لطائف سے، وہ تو جذبات کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ شاعر نہیں ہے۔ انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں میں وما علمنا الشعر کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں کروں گا۔ اور یاسین کا آخری یہ ہے، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اسی کی طرف جانا ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔